نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں پہ تشریف فرما ہمارے اس عظیم الشان مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور ہم سب کے مقتدی رہنما شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب حفیظ قاسمی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم سراج العلوم کے آپ ناظم تعلیمات ہیں اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے آپ ناظم تنظیم ہیں، بہت ساری خوبیوں کے مالک، اور الحمدللہ ان کے اشعار پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور آپ کے پڑھائے ہوئے بھی پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ایسی شخصیت آج ہم سب کے درمیان ہے، یہ ہم سب کی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور حضرت کے علاوہ ہم سب کے سرپرست پورے زون کے جمعیت علماء شمال مغربی زون، یہ ہمارا علاقہ سانتا کروز سے دہیسر تک کا ہے، اس کے سرپرست ہیں حضرت مولانا زکریا قمر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور یہاں پہ تشریف فرما ہمارے زون کے نائب صدر حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جوائنٹ سیکریٹری حضرت مولانا قاری سید فرقان صاحب، اور ہم نے بہت سارے عہدے دینے کے لیے جو ہے حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہم نے یعنی جتنے عہدے ہیں سب ان کے لائق تھے، لیکن ہم چھوٹوں کو انہوں نے آگے بڑھا دیا، اور وہ ہمارے سرپرست قائد اور ہم لوگوں کو بہترین مشورہ دینے والے حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب کی شخصیت، میں کچھ بھی نہیں ہوں، انہی حضرات کی خدمات، انہی حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو کچھ کام ہو رہا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو ہے نائب خازن الحاج شمیم اعظمی صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی تشریف فرما ہے، اور بہت سارے حضرات ہمارے یہاں یونٹ کے، اور ہمارے دوست حضرت مولانا وحاج اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کو پورا میں نے عروس البلاد جانتا ہے، کون ان کے نام کو نہیں جانتا ہے، اور بہت سارے حضرات یہاں پہ ہیں الحمدللہ۔ مجھے بہت خوشی ہے، ہم لوگ تو بڑا پروگرام کرنا چاہتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا لاک لگا، یعنی تالا لگ گیا کہ ہم بڑے پروگرام نہیں کر پائے، لیکن یہ خوش نصیبی جو ہے جوہو گلی ہی کو حاصل ہے کہ جب پورا زون بنتا ہے اس کے بعد جو پروگرام ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اور آج بھی یہیں پہ پروگرام منعقد ہوا، تو یہ بڑی خوش نصیبی آپ حضرات کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو حساس دل عطا فرمایا ہے، آپ لوگوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے، آج 26 جنوری کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم جشن جمہوریہ مناتے ہیں، اس پر پورا خطاب آپ حضرات دل لگا کر کے اور بالکل توجہ کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کا بیان سنیے گا آپ حضرات، الحمدللہ مفصل مدلل، اور جو چاہیے الحمدللہ وہ تاریخ آپ کے سامنے جو ہے آئے گی۔ ہم لوگ طالب علم ہیں، مفتی صاحب کے سامنے ہم بولنا نہیں جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ کہا گیا نعت شریف سنانے کے لیے، میں ایک نعت بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے مفتی صاحب، کیونکہ میں نے کئی دفعہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نعت کو پڑھا ہے، مقام بدر میں پڑھا ہے، جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ پڑھا ہے، اور بہت سارے مکے اور مدینے کے راستے میں پڑھا ہے، جہاں میں نہیں، اگر میں فلائٹ سے چلتا تھا، یعنی جب پہلے حج پہ گیا میں، تو اس میں پڑھتے ہوئے ایک والہانہ تعلق ہوتا ہے اس سرزمین کا، جو ہر ایک کا دل ہی بتا سکتا ہے کتنی محبت ہے، اور کیوں نہ محبت ہو، آج یہ مجلس جو سجائی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیلی، تو میں
وہ نعت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے بادِ صبا مجھے پر احسان ہو یہ فرمانا، اے بادِ صبا مجھے پر احسان ہو یہ فرمانا، اے بادِ صبا مجھے پر احسان ہو یہ فرمانا، مر جاؤں جو طیبہ میں میری لاش کو دفنانا، مر جاؤں جو طیبہ میں میری لاش کو دفنانا، ہاتھوں سے تیرے پینے میں ہندوں سے آیا ہوں، ہاتھوں سے تیرے پینے میں ہندوں سے آیا ہوں۔ وہ بہت اچھا وقت رہتا تھا گنبد خضرا سامنے، اور مسلک کے لحاظ سے دیوبندی مسلک کے بہت سارے مرتبہ بریلوی حضرات بھی تھے، ان لوگوں کو میں نے سنایا۔ ابھی کبھی کبھی رات میں وہاں رہتے سعودی عربیہ میں 3 بجے رات میں کہتے ہیں کہ اس نعت کو سنا دیجیے، تو میں نے 3 بجے رات میں بھی سنا یہ ہاتھوں سے تیرے پینے میں ہندوں سے آیا ہوں، ہاتھوں سے تیرے پینے میں ہندوں سے آیا ہوں، محروم نہ کر مجھ کو اے ساقی میں خانہ، محروم نہ کر مجھ کو اے ساقی میں خانہ، لیتے ہیں میرے آقا ایک ٹوٹی چٹائی پر، لیتے ہیں میرے آقا ایک ٹوٹی چٹائی پر، ہے شاہ دو عالم کے انداز فقیرانہ، ہے شاہ دو عالم کے انداز فقیرانہ، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے،
سہل تیرے احکاموں پہ مر جانا ہو جائے سہل تیرے احکاموں پہ مر جانا اے باد صبا مجھ پر احسان ہو یہ فرمانا مر جاؤں جو طیبہ میں میری لاش کو دفنانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت مفتی صاحب